یہ آخری 10 دن اللہ سے قریب ہونے کے 10 دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن عبادت کے دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن دعا تلاوت کے دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن، یہ آخری عشرہ اللہ سے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کے دن ہیں۔ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں، مضبوط کرنے کی راتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کیا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پانے کی سعادت اللہ نے ہمیں نصیب کی۔ رمضان المبارک یہ مہینہ شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے اس کے 2 عشرے یعنی تقریباً 20 دن ختم ہو چکے ہیں، اور آج ہم رمضان المبارک کے آخری حصہ، آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ آخری 10 دن رمضان المبارک کی جان ہے۔ یہ آخری 10 دن، آخری عشرہ نہایت ہی اہمیت اور بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں۔ یہ آخری 10 دن اللہ سے قریب ہونے کے 10 دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن عبادت کے دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن دعا تلاوت کے دن ہیں۔ یہ آخری 10 دن، یہ آخری عشرہ اللہ سے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کے دن ہیں۔ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں، مضبوط کرنے کی راتیں ہیں۔ الغرض یہ بہت ہی اہم اور بہت ساری خصوصیات کے حامل یہ راتیں ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 10 راتیں جو ہم انشاءاللہ ہم پانے والے ہیں، 9 راتیں یا 10 راتیں، پورے سال میں جتنی راتیں ہیں ان ساری راتوں سے افضل راتیں ہیں، سب سے مبارک راتیں ہیں۔ دن کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں سب سے مبارک دن کون سے دن ہیں، تو وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج مہینہ جو ہے اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ دن میں سارے دنوں سے سب سے زیادہ بہتر دن ہیں، سب سے بابرکت والے دن ہیں، اور رات میں سب سے مبارک رات، سب سے اہمیت والی اور برکت والی رات رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہ شرف ہم پانے والے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد یہ 10 راتیں یا 9 راتیں پانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس 10 دنوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا خیال کرتے ہوئے ان 10 راتوں میں خوب عبادت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، شروعات رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہر مسجد مصلیوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ایمان میں کچھ کمی آتی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آخری جو 10 دن ہیں، جیسے شروعات میں جیسے مسجد بھری ہوئی تھی، جو ایمان میں جو جوش ولولہ اور جو قوت تھی، جو جذبہ تھا، وہی جذبہ ابھی بھی ہونی چاہیے۔ یہ آخری 10 دن بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے، ابتدا سے زیادہ انتہا بہت اہم ہے۔
رمضان المبارک کی شروعات بہت اچھی تھی، لیکن اگر اختتام اچھا نہ ہو تو یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اختتام بہت اہم ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، کہ یہ دیکھتا اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ شروعات کیسی ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو۔ تو خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا خاتمہ رمضان کے بالکل آخری مرحلے کو ہم پہنچ گئے ہیں، اختتام کو پہنچ گئے ہیں، تو ہمارا اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے، عبادت سے اور ذکر سے، تلاوت سے ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں کوتاہی کیے ہیں، غفلت میں یہ 20 دن گزار دیے ہیں، تو ان کے لیے ابھی بھی ایک موقع ہے کہ ہم 20 دن ایسے رمضان کے یہ دن عام دنوں کی طرح ہم کھیل کود کھاتے پیتے ہم گزار چکے ہیں، اس میں ہم نے کوئی عبادت زیادہ خاص عبادتیں نہیں کی ہیں، تو ابھی توبہ کرنے کا موقع ہے۔ ابھی اس جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی تلافی کا ایک اور سنہرا موقع ہمیں باقی ہے، یہ 10 دن کی شکل میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کا جائزہ لیں، اور اگر کچھ کمی نظر آئے تو اس آخری 10 دن میں اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو یہ 10 راتیں بہت ہی اہم ہیں، بہت سارے خصوصیات کے حامل ہیں، لمحہ لمحہ کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو چکا ہے، کوئی سیکنڈ کوئی منٹ عبادت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ بیکار بات، لہو بات، یہ ساری باتیں اب ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ 10 دن، یہ 10 راتیں اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اللہ سے قریب ہونے کے دن ہیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں۔ تو یہ 10 راتیں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے ہیں، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے، واحیا لیلہ، اور راتوں میں جاگتے تھے، صرف طاق رات نہیں، ساری 10 راتیں جاگتے تھے، واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو، یہ عبادت کا وقت ہے، عبادت میں لگے رہو، عبادت میں مشغول رہو۔ تو اس طرح خود بھی جاگتے تھے، یعنی جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول جاگتے تھے، بلکہ جاگتے تھے عبادت میں، عبادت کر کے جاگتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، اور خود اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری 10 دن میں جتنی عبادت میں محنت کرتے تھے اس قدر محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اس آخری 10 راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا تجزیہ ہے، وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں نے دیکھی ہے، لیکن ان 10 راتوں میں جس طرح وہ تلاوت، دعا، نماز میں مشغول رہتے تھے، اس طرح میں کسی اور رات میں آپ کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں کی لمحہ لمحہ کی قدر کرنی چاہیے، اور جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان 10 راتوں کو شاپنگ میں یا کسی غیر ضروری کام میں گزار دیں گے تو ہم سے بڑھ کر محروم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ نیکی لوٹنے کا موقع ملا آپ کو، اور آپ نے شاپنگ میں، مارکیٹ میں ان مبارک لمحات کو آپ نے گزار دیا، تو ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خسارے میں نہیں ہے، ہم ہی سب سے زیادہ محروم آدمی ہیں۔ تو اس لمحہ لمحہ کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ان 10 راتوں میں، ان 10 راتوں کو کیوں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، اسی کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اسی کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر، یہی لیلۃ القدر انہی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہو جاتا تو اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے. کہتے تھے صحابہ سے یا اتاکم رمضان شہر مبارک، اے صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. اور آپ کہتے تھے وفیہ لیلہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے. تو ان 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے. شب قدر کی عظمت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قدر کے نام سے ایک مکمل سورت اللہ نے نازل کی، جسے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قیامت کی صبح تک یہ سورت پڑھی جاتی رہے گی. اس سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. یہی وہ رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے بیت العزہ جو آسمان دنیا پر ہے اس میں نازل کیا. یہی وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبارک رات قرار دیتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. تو مبارک رات سے مراد یہی شب قدر ہے. یہی نہیں، اس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں. سال بھر کے 1 سال کے فیصلے اسی رات میں طے ہوتے ہیں، شب قدر میں طے ہوتے ہیں. کہ اس کی رزق کیا ہوگی، اس کی عمر کیا، اس سال اس کا کیا ہوگا، وہ صحت یاب ہوگا یا اس کو کوئی بیماری آئے گی، تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کو کیا لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں 1 سال کی باتیں اس میں طے ہو جاتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس میں اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے بے شمار یعنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں. فرشتے اس رات میں بہت لا تعداد یعنی کثرت سے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں آتے ہیں. فرشتے چھا جاتے ہیں، اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں، اور کوئی کسی رات میں اتنی تعداد میں فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. تو فرشتوں کا اترنا یہ بھی ایک باعث برکت اور سعادت ہے کہ دوسری وقت میں اس طرح فرشتے نہیں آتے ہیں، اسی خاص رات میں فرشتے آتے ہیں. تو سوچئے، تھوڑا غور کیجئے، جب فرشتے اتر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر اور ہم کسی دوسری جگہ میں مصروف ہوں مشغول ہوں، تو ہم سے بڑھ کر خسارے میں کون انسان ہو سکتا ہے. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر من 1000 شہر، کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر. تو علماء اہل علم اس کا حساب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہے 83 سال سے بہتر ہے، 80 پر 3 سال سے بہتر ہے. ایک رات اگر عبادت کر لیتے ہیں تو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر. سبحان اللہ. دیکھیے منٹ اس کی منٹ کتنی ویلیو ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں. شب قدر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شب قدر اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. شب قدر اللہ کی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے. دیکھیے ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ایک سنہرا موقع ہے یہ شب قدر. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. لیکن ہماری عمریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم کی جو عمریں ہیں، ان کی عمریں بہت مختصر. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. وقلیل من یجاوزہ، بہت کم لوگ ہیں جو 70 کراس کرنے والے ہیں، 70 سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. لیکن اکثر 60 اور 70 کے درمیان. بلکہ آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ 60 تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے، کہ بہت سارے لوگ 60 سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتی تھیں ان کی عمریں بہت لمبی تھی.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام صرف نبی ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ کی عمر، دعوت و تبلیغ میں جو انہوں نے جو زمانہ جو صرف کیا، صرف وہ 950 سال ہے، یعنی 50 کم ہزار کے لیے 950 سال۔ تب ان کی اصل عمر کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، لیکن ہماری عمریں کم، ہمیں اس کے مقابلے میں ثواب کمانے کے لیے اللہ نے ایسے مواقع عطا کیے ہیں، شب قدر کی صورت میں، لیلۃ القدر کی صورت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی، ثواب لوٹنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس راتوں میں ہر قسم کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، نماز، ہر قسم کی عبادت اس میں مشروع ہے، اس میں مطلوب ہے، کرنی چاہیے۔ خصوصاً ان راتوں میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، اس نماز کی ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ابھی بھی جو ہے وہ اس تعلق سے غفلت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب اجر حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری راتوں میں، ان 10 راتوں میں قیام اللیل اور تراویح نماز، اس کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں اس کا انتظام ہے تو مسجد میں پڑھیں، اچھا ہے۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے آپ مسجد نہیں آ سکتے ہیں تو گھر میں بھی آپ قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان راتوں میں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے دعا مانگنے کا ایک سنہرا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا اور ہماری مرادوں اور ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ ذری موقع ہے، یہ سنہرا وقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائیں کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ انک عفو، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اور مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی دعا ہے، مختصر دعا ہے، لیکن اس میں ساری باتیں آ گئی۔ تو یہ دعا آج کی رات بلکہ آنے والی راتوں میں سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ دل میں اس کا معنی کا احساس اور شعور بھی ہونا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، سووں نہیں ہزاروں مرتبہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے بیٹھتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں ہم اس رات میں اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے شب قدر یہ کون سی رات ہے؟ 10 راتیں ہیں، کیا 10 راتیں شب قدر ہیں یا 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی 2 آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آیا تاکہ تمہیں شب قدر کون سی رات ہے یہ میں تمہیں بتاؤں، لیکن آپ دونوں جھگڑ رہے تھے تو شاید اس کی وجہ سے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اب میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات ہے، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ تو آپ نے کہا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ جو علم مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے شب قدر کا، جو علم کہ وہ کون سی رات ہے، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو پھر آپ نے کہا تم اس شب قدر کو تلاش کرو، 29ویں رات، 27ویں رات، 25ویں رات، اس طرح آپ نے کہا، یعنی آخری طاق راتوں میں تم اس کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح بعض دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے کہا تحروا لیلۃ القدر
فی الوتر من العشر الاواخر، آپ نے کہا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں تم اس کو تلاش کرو۔ تو ان ساری حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے طرف سے طے کر لینا کہ 27ویں ہی ہے، یہ تھوڑا محل نظر، یہ جو ہے قابل غور بات ہے۔ اس طرح ہم تعین نہ کریں بلکہ ہم 5 رات ہم عبادت کریں۔ اور بہت سارے اہل علم جیسے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سال بدلتے رہتی ہے۔ اگر کسی سال 27 ہے تو آنے والا سال جو ہے وہ 23ویں رات ہو سکتی ہے یا 21ویں ہو سکتی ہے، بدلتے رہتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے طرف سے کسی رات کو اعتکاف یہی شب قدر ہے یہ سمجھ کر ہم طے نہ کر لیں، بلکہ ساری 5 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس آخری عشرے میں اس کی اہمیت واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات، اس آخری عشرے میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جس مقصد سے ہم جاگنا چاہتے ہیں، وہ مقصد ہے شب قدر کو پانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس شب قدر، جیسا کہ میں نے کہا شب قدر کی بہت اہمیت ہے کہ جو شخص اس سے محروم ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فقط حرم الخیر، کہ وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اسی لیے اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 راتوں میں ایک اور عمل ہے جو کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف یہ عکفہ عربی لفظ ہے، اس سے یہ نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے چمٹ کر رہنا۔ مطلب یہ ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، اس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، باعث دخول جنت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ ہر سال آپ اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد امہات المؤمنین، آپ کی ازواج مطہرات، ان لوگوں نے بھی اعتکاف کرنا شروع کیا۔ تو اعتکاف بہت ہی افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ ایک منفرد عبادت ہے، دوسری تمام عبادتوں سے ایک منفرد، ایک ہی مختلف عبادت ہے۔ دیکھیے اس عبادت میں تنہائی نصیب ہوتی ہے، انسان کو تنہائی نصیب ہوتی ہے۔ انسان اعتکاف، جو بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کی ایک جگہ خاص ہوتی ہے، وہ پردے ہوتے ہیں تو جس میں وہ کسی اور کو نہیں دیکھتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کے لیے تنہائی بہت بڑی نعمت، انسان کے لیے تنہائی نصیب ہونا یہ بہت بڑی نعمت۔ جب انسان کے لیے تنہائی نصیب ہوتی ہے تو اسے مقصد حیات واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ایک موقع ہمیں ملتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تنہائی میں ہو، کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھتا ہے، بس وہ ہے اور اس کا رب ہے، بس دونوں ہی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں، تو اس وقت وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ایک موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوتی ہے، تو ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے۔ تو اس طرح تنہائی نصیب ہوتی ہے، اور جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تو اس طرح اعتکاف کرنا یہ بہت ہی عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب 2-3 مسائل ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، اعتکاف مرد اور عورت دونوں کے لیے مستحب ہے۔ مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ اعتکاف مسجد ہی میں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی مقدس
پاکیزہ جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو مسجد ہے، تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، چاہے عورت ہوں یا مرد ہوں۔ اللہ بھی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اعتکاف کا تعلق گھر سے نہیں ہے بلکہ مسجد ہی میں ہے۔ مرد حضرات وہ تو مسجد ہی میں اعتکاف کرتے ہیں، البتہ عورتیں بھی مسجد میں اگر اس کا انتظام ہے تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں، ورنہ اعتکاف کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے، دیکھیے امہات المومنین اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں، اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے اعتکاف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل مسجد سے متصل، بالکل مسجد سے قریب، اگر گھر سے نکلیں تو اگلا قدم مسجد میں ہوگا۔ اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کی، گھر میں اعتکاف نہیں کی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دوسری بات، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ دیکھیے اعتکاف کا مطلب یہ ہے دنیا کے سارے جھمیلوں، سارے مصروفیت سے کٹ کر اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں ہم موبائل فون میں بیکار چیزیں دیکھتے رہنا یا اس پر وقت صرف کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد معتکف ہوں تو وہ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط نہیں ہونے چاہیے۔ اور کچھ لوگ نیوز پیپر لے کر آتے ہیں اور نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کا پورا مقصد ختم ہو گیا۔ ہم اعتکاف کرتے ہی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، پھر اعتکاف میں اگر نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو پھر اعتکاف ہی نہیں رہا۔ تو یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف ان مساجد میں کرنی چاہیے جہاں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہے اور جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے، تاکہ تم جمعہ کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہ آئے۔ اسی طرح اعتکاف کیا 10 دن ہی اعتکاف کرنا چاہیے یا اس سے کم دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ 10 دن اعتکاف کرنا یہ زیادہ مسنون ہے، مستحب ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں اعتکاف کرتے تھے، یعنی 21ویں رات سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے اور پھر وہاں سے آپ کا اعتکاف شروع ہو جاتا تھا، اور 21ویں فجر نماز پڑھ کر آپ کی جو اعتکاف کی جگہ ہوتی تھی اس میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو ہر معتکف کی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ ہمیشہ رہیں، کہ وہیں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا رہیں۔ اسی طرح کیا 10 راتیں اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایک دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک رات بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے نبی، اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اوفی بنذرک، تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو یہاں انہوں نے کہا ایک رات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 رات کے مقابلے میں اگر کوئی 10 رات نہیں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، 3 یا 4 کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اعتکاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں رہنے کے بعد وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہ جائیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، نہیں، عیادت نہیں کریں۔ اسی طرح کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کی جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہیں۔ تو مسجد ہی میں رہنا چاہیے۔ اگر سخت ضرورت ہے تو اس وقت مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سخت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر غسل کی حاجت، غسل کی ضرورت پیش آئی اور مسجد میں غسل کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسے وقت میں گھر جانے کی شدید ضرورت ہے تو وہ غسل کرنا واجب ہے۔ ایسے وقت میں آپ گھر جا سکتے ہیں، زیادہ کسی سے باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، گھر جائیں، غسل کر کے دوبارہ جلد از جلد مسجد واپس ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں لیکن کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اگر آپ کو اس طرح اگر ہے اور کوئی لا کر دینے پہنچانے والے بھی کوئی نہیں ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر جلد از جلد مسجد پہنچ جائیں۔ تو یہ اعتکاف کے چند اہم آداب ہیں، تو میں ضروری سمجھا کہ ان دنوں میں اس کی طرف اشارہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔